عزیزان من السلام علیکم۔ شام کے اس پہر آج کی تاریخ میں قدرے گرم موسم کے ساتھ اور حسب عادت چائے کے مگ کے ساتھ میں حاضر۔ آپ لوگوں کا مزاج، آپ لوگوں کا حال، دل کا موسم اور باہر کا موسم کیسا؟ کچھ اپنا احوال لکھیے، کچھ اپنا حال بتائیے، کچھ ہم سے بات کیجیے، ہمیں اپنے احوال سنائیے۔ ہم ہماتن گوش، آپ کی ہر بات سننے کو تیار، آپ کی ہر بات کو ماننے کو، آپ کی ہر بات پہ عمل کرنے کو تیار۔ اور اگر کسی کو اپنا دل ہلکا کرنا ہے تو ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، ہم آپ سے خود رابطہ کریں گے اور آپ کی سنیں گے، اور بخدا نہ آپ کو جج کریں گے نہ آپ کو سوال کریں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آج کچھ نظروں سے کتابیں گزر رہی تھیں تو میرے آل ٹائم فیوریٹ قدرت اللہ شہاب صاحب نظر آ گئے۔ اب وہ جو نظر آئے تو لگا ہی نہیں کہ مجھے اگلا قدم لینا چاہیے کہیں اور جانے کے لیے، کیونکہ جب قدرت اللہ شہاب نظر آ جائیں اور ان کی کوئی بھی کتاب نظر آ جائے یا ان کا کوئی افسانہ نظر آ جائے تو بخدا قدم وہیں رک جاتے ہیں، بلکہ چپک جاتے ہیں، جم جاتے ہیں کہ اگلا قدم لینے سے پہلے ہمیں کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بس رک جاؤ، سٹاپ پاز والا سین آ جاتا ہے کہ سانس بھی نہیں لینی، تم نے یہیں سے پڑھنا ہے۔ ایک بڑا اچھا اور بڑا ہی کوئی پرلطف سا افسانہ جو مجھے کسی حد تک دل کو لگتا ہے، سو آپ کی نظر کرتی ہوں، آپ کو پسند آئے تو برملا اظہار کیجیے گا، شکریہ۔ اچھا، اس کے ساتھ افسانے کا عنوان ایک ڈسپیچ۔ جب رابرٹ لانگ بمبئی کے کسٹم ہاؤس سے باہر نکلا تو ٹیکسی ڈرائیوروں کا ایک غول بیابانی اس پر چھپٹا، لیکن وہ اچک کر سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ایک خالی وکٹوریا میں سوار ہو گیا۔ وکٹوریا کی چھت اتری ہوئی تھی اور گھوڑا اور کوچوان دونوں مزے مزے کے خلاٹے لے رہے تھے۔ گھوڑے کے سر پر ایک کوا بیٹھا اس کے دونوں کانوں میں باری باری سے ٹھونگے مارا تھا۔ مکھیوں کا ایک چھتا کوچوان کے منہ پر منڈلا رہا تھا۔ کچھ مکھیاں اس کے نتنوں اور نیم و دہانے میں بے تکلفی سے مصروف سیاحت تھیں۔ رابرٹ لانگ کے سوار ہونے پر گاڑی کو دھکا لگا اور گھوڑا اور گھوڑے کا مالک دونوں اپنے خوابوں کے جزیروں سے اس دنیا کے پلیٹ فارم پر لوٹ آئے۔ کوچوان نے اپنی بھینگی آنکھیں گھما کر مسافر کا جائزہ لیا، اپنے مخملی جسم کو موڑ کر ایک پیچیدہ سی انگڑائی لی اور زور سے کھنکار کر 2-3 ادھموئی مکھیوں کو باہر تھوک دیا جو سیر و سیاحت کے شوق میں اس کے گلے کے اندرونی نہاخانوں میں بھٹکی تھی۔ پھر اس نے چابک ہوا میں گھما کر 2-4 گھوڑے کی پیٹھ پر رسید کیے۔ گھوڑے نے احتجاجاً اپنی پچھلی ٹانگیں اٹھا کر کچھ دولتیاں جھاڑیں اور پھر خاموشی سے راہ راست پر چل پڑا۔ چوں چوں چھک چھک، چوں چوں چھک چھک، چوں چوں چھک چھک۔ وکٹوریا چرچراتی ہوئی کھنکھٹاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں موٹروں، ٹراموں، ٹانگوں، رکشاؤں، سائیکلوں، کتوں، بکریوں، بیلوں اور انسانوں کا تانتا سا بندھا ہوا تھا۔ اگر کوئی چیز اچانک وکٹوریا کے راستے میں حائل ہوتی تھی تو کوچوان بڑی فصاحت و بلاغت سے اس کے شجرہ نصب پر طویل قبضہ فرماتا اور اس کے منہ میں پان کی پیک بھری ہوتی تھی اور وہ بڑی بے تکلفی سے اسے راہ چلتے ہوئے انسانوں اور جانوروں پر تھوکتا پھرتا تھا۔ رابرٹ لانگ وکٹوریا کی سیٹ پر نیم دراز پڑا سوچ رہا تھا کہ کوچوان نے ابھی تک اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ نامعلوم وہ اسے خرامہ خرامہ کس منزل کی طرف لیے جا رہا ہے۔ شاید ان بوگیوں اور جادوگروں کی سرزمین پر، جہاں لوگ ننگے پاؤں دہکتے ہوئے انگاروں پر چلتے ہیں، شیشے چباتے ہیں، رسوں پر درختوں کی طرح چڑھ جاتے ہیں، سوئیوں اور میخوں پر سوتے ہیں، شاید کس سرزمین کے کوچوان اپنے مسافروں کی پیشانی پر ہی اس کی منزل کا نام پڑھ لیتے ہوں۔ شاید یہ
کہ کوچوان کوئی پراسرار یوگی ہو جو مستقبل کے آئینے میں نامعلوم قمقموں سے راز پڑھتا ہو۔ شاید اس نے دیکھا ہو کہ نیو یارک پوسٹ کا نامہ نگار خصوصی رابرٹ لانگ کو کوئین الزبتھ میں امریکہ سے لندن پہنچا۔ لندن میں اس نے اپنے اخبار کے لیے کہانیاں لکھیں، شراب پی اور ہائیڈ پارک میں منڈلانے والے بے شمار چھوکروں سے معاشرے کیے۔ ایس سیریٹ مور میں اس نے پہلے مسٹر جیکسن اور پھر ہیلڈا سے جی بہلایا، اور آج صبح جب جہاز نے اپنے مسافروں کو بمبئی کی زمین پر اگل دیا تو یہ پراسرار سا کوچوان اپنے جانے پہچانے دوست کو لینے کے لیے پہلے ہی سے سڑک پر موجود تھا۔ شاید اب وہ اسے اپنے پوشیدہ تہ خانے کی طرف لے جا رہا ہے جس میں عود اور عنبر کی پتیاں سلگ رہی ہوں۔ دیواروں پر کھوپڑیوں اور ہڈیوں کے ڈھانچے لٹک رہے ہوں۔ ایک کونے میں ایک مدھم سی موم بتی جل رہی ہوگی، دوسرے میں کوچوان ہوگا اپنے ہاتھ میں الادین کا چراغ لیے۔ یکالک رابرٹ لانگ کا سہانا سپنا ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا، کیونکہ وکٹوریا کا ایک پہیا سامنے کی طرف آتی ہوئی بیل گاڑی کے پہیے سے ٹکرا کر بری طرح الجھ گیا تھا۔ بیل کی گردن کھینچ کر وکٹوریا کے اندر گھس گئی تھی، اور سرخ سرخ جلتی ہوئی آنکھوں والا بیل وکٹوریا کے اندر رابرٹ لانگ کے عین سامنے بڑی خطرناک انداز میں پھنکار رہا تھا۔ اس کے نوکیلے سینگ رابرٹ لانگ کی چھاتی سے چند انچ دور مہیبانہ طور پر آویزاں تھے، اور منہ سے کف ابل ابل کر اس کی پتلون پر ٹپک رہی تھی۔ کوچبان اور گاڑی بن اپنی اپنی جگہ بیٹھے زور زور سے چلا رہے تھے، اور ایک دوسرے کے خاندان کی مستورات کے چال چلن کے متعلق بڑے گہرے رازوں کے انکشافات کر رہے تھے، اور تماش بینوں کا ایک گروہ نیم بیضوی شکل میں کھڑا اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہا تھا۔ کبھی کبھی گاڑی بان کے ہاتھ کو اپنی طرف اشارہ کرتے دیکھ کر رابرٹ لانگ کو خیال ہوتا تھا کہ شاید اس کا اپنا شجرہ نسب بھی زیر بحث ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق صورتحال پر تبصرہ کر رہا تھا۔ ایک دھوتی پوش بزرگ نے جو سر پر گاندھی ٹوپی اوڑھے تھے یہ حل پیش کیا کہ کوچوان اپنے سفید فام مسافر کو وکٹوریا سے نیچے اتار دے۔ سلیمان نے سختی سے یہ تجویز ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس عمل سے وکٹوریا کے پہیے کا بیل گاڑی کے پہیے سے الگ ہونے کا کوئی عملی پہلو نہیں نکلتا تھا۔ اس انکار پر گاندھی ٹوپی والے بزرگ نے سلیمان کی سرخ ترکی ٹوپی کے متعلق ایک گھناؤنی سی رائے کا اظہار کیا۔ سلیمان نے بھی ترکی بترکی جواب دیا اور گاندھی ٹوپی کے متعلق عورت کے جسم کے بعض حصوں کی ساخت کی تشبیہ پیش کی۔ سامعین میں کچھ لوگوں نے داد دی، بعض لوگ مسکرائے اور بعض بری طرح بگڑے۔ رابرٹ لانگ کو اس بحث میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک مبہم سی امید نے کروٹ لی کہ شاید اس ملک کی روایات کے مطابق ٹوپیوں کی یہ تکرار پڑھتے پڑھتے ہندو مسلم فساد کی شکل اختیار کر لے، اور وکٹوریا میں ایک بپھرے ہوئے بیل کے سینگوں کے سامنے بیٹھے بیٹھے اس کا صحافتی دماغ نیو یارک پوسٹ کے لیے ایک تاریخی ڈسپیچ تیار کرنے لگا۔ بمبئی میں ہندو مسلم فساد، 3 افراد ہلاک، بے شمار زخمی، امریکی اخبار نویس کی گھوڑا گاڑی پر بحث، نیو یارک پوسٹ کے نمائندہ خصوصی رابرٹ لانگ پر حملہ،